مسیح خداوند کے جلالی اور خوبصورت ترین نام میں اس کے لہو سے خریدے ہوئے مقدسوں نوید ملک آج پھر آپ کی خدمت میں پروگرام خدا کی آواز پیش کرتے ہوئے آداب بجا لاتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے پہلے باب اور اس کی 24 اور 25 آیت پر آج غور کریں گے۔ اس سے پہلے یوحنا جب دریائے یردن پر بپتسمہ دیتا تھا تو اس کی شہرت دور دور تک پہنچی، یہاں تک کہ یہودی مذہبی علماء تک بھی۔ فریسی یہودیوں کا ایک بڑا فرقہ تھا جو شرع کے عالم لوگ تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پولس رسول بھی انہی میں سے تھا۔ یہ شرع کے عالم تھے اور ہر زمانے میں کچھ لوگوں کو ان کے اپنے مذہب کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ یہودی مذہبی رہنماؤں یعنی فریسیوں نے کچھ کاہنوں کو یہ کہلا کر بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ کون ہے اور اس سے پوچھو۔ یہ جب ڈیلیگیشن آیا تو انہوں نے یوحنا سے پوچھا، کیا تو مسیح ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں وہ نبی بھی نہیں۔ پھر 24 اور 25 آیت ہمارے سامنے کھلتی ہے۔ لکھا ہے یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے، نہ ایلیا، نہ وہ نبی، تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ ان کا سوال یہ تھا کہ مسیح تو نہیں، ایلیا بھی تو نہیں، وہ نبی بھی تو نہیں، تو پھر تو کون ہے؟ تیرے پاس اختیار کس کی طرف سے آیا اور تو بپتسمے کیوں دیتا ہے جب ان میں سے تو کوئی بھی نہیں؟ کیونکہ یوحنا کے کام اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، لیکن پھر بھی وہ جاننا چاہتے تھے کہ تو کون ہے۔ اور چونکہ جتنے بھی مذہبی کام ہیں یہودی دین کے مطابق ان کاموں کے کرنے کے لیے مخصوص شدہ لوگوں کی ضرورت تھی، اور ابھی یہ لوگ اسی تحریک، اسی سوچ اور اسی ذہن کے مطابق یوحنا سے آ کر پوچھتے ہیں کہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر بپتسمہ دینا یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیوں دیتا ہے بپتسمہ؟ تیرے پاس اختیار کس کا ہے؟ بن اختیار کے تم یہ کام کر رہے ہو، لیکن یہ بتا کہ تجھے یہ اختیار کس نے دیا؟ اکثر اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب میں مخصوص نہیں ہوا،
لیکن خدا نے مجھے خدمت گزاری کے کام کے لیے نعمتیں دیں، توڑے دیے، بوجھ دیا، روحوں کے لیے ترس دیا، اور میں اس کام کو کرنا چاہتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میں مخصوص بھی ہوں۔ دو باتیں یہاں پر میں کہنا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا نے بلایا اور آپ شور ہیں کہ خدا نے مجھے بلایا، تو پھر خدا نے آپ کا تقرر کر دیا۔ اس کو آرڈینیشن کہتے ہیں۔ اگر آپ شور ہیں کہ خدا نے مجھے چن لیا، بلایا ہے، تو یقیناً آپ کا آرڈینیشن خدا نے کر دیا، آپ کو چناؤ ہو گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی مقامی کلیسیا کے رکن ہیں اور آپ کوئی خدمت گزاری کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت لوگوں کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ فلاں ہماری طرف سے مبشر ہے، فلاں ہمارا پاسٹر ہے، فلاں ایلڈر ہے، فلاں ڈیکن ہے، ان کی باقاعدہ لوکل کلیسیا کی طرف سے مخصوصیت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ غیر مسیحی لوگوں میں نکلتے ہیں تو بھی کلیسیا کی دعاؤں کا آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، تبھی آپ کامیاب ہوں گے، اور جو کچھ آپ کریں گے اس کے ذریعہ سے خداوند کا جلال ظاہر ہوگا۔ کلیسیا آپ کو دعا کر کے بھیجے گی، لیکن اگر آپ کلیسیا کے رکن ہیں، خدا نے آپ کو چن لیا، الگ کر لیا، کہا کہ تم جاؤ اور ان نعمتوں کو استعمال کرو، تو پھر جائیں اور جو خدا نے آپ کو نعمتیں دی ہیں انہیں استعمال کریں۔ اگر خدا نے آپ کا تقرر کر دیا، اگر خدا نے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا، اگر خدا نے بطن مادر سے آپ کو مخصوص کر دیا، تو اچھا ہے کہ کلیسیا کی طرف سے بھی ہو، لیکن اگر کلیسیا کی طرف سے نہیں بھی تو کوئی بات نہیں ہے، اوپر والے کی طرف سے ہونا ضروری ہے۔ مقدس پولس کہتا ہے، اگر میں انسانوں کو خوش کرتا، اگر میں بندوں کو خوش کرتا تو آج مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ دیکھتے ہیں کہ جو فریسی ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ تو بپتسمہ پھر کیوں دیتا ہے؟ اگر تیرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نبی بھی نہیں، ایلیا بھی نہیں، مسیح بھی نہیں، تو پھر تیرے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا کہ جو کچھ تو کر رہا ہے؟ آج بھی فریسی اور فقیہی اس دنیا سے چلے نہیں گئے۔ کلیسیا میں بھی بہت سارے ایسے فریسی اور فقہا ہیں جو آپ کی کال، آپ کی بلاہٹ اور آپ کی خدمت پر نکتہ چینی کریں گے، انگلی رکھیں گے اور کہیں گے اس کو کس نے مقرر کیا ہے؟ یہ کون ہوتا ہے؟ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی گئی تو سوال پیدا ہوا کہ ان میں یہ دلیری کہاں سے آ گئی؟ کیا یہ وہی نہیں جو ہمارے پاس ماہی گیری کا کام کیا کرتے تھے؟ ان کے فلاں 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 نہیں ہے؟
اور پھر ان کو پتا چلا کہ جی ان میں دلیری اس لیے آئی کیونکہ یہ یسوع کے ساتھ رہے۔ یاد رکھیے کہ یسوع کے ساتھ رہنا، دعا میں وقت گزارنا، خداوند کی حضوری کو محسوس کرنا، اس کی برکت کے سائے تلے ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ کو اپنی کال، اپنی بلاہٹ پر کوئی شک نہیں تو یوحنا کی طرح کرتے چلے جائیں، جس کام کے کرنے کے لیے خدا نے آپ کو چن لیا ہے۔ اور اگر خدا کی طرف سے آپ کنوکٹ ہیں، اس کی طرف سے بخشی گئی نعمتوں کا آپ استعمال کرتے ہیں، تو ڈز ناٹ میٹر کہ کون آپ کے حق میں کیا کہتا ہے۔ یہ کام کسی شخص کا نہیں ہے، یہ کام خداوند کا ہے۔ اور اگر اس نے آپ کو بلایا تو پھر یہ کام کرتے چلے جائیں، آپ کی زندگی سے خداوند کے نام کو جلال اور عزت ملے گا۔ یرمیاہ کو بھی خداوند نے کہا تھا، میں نے تجھے بطن مادر سے چن لیا ہے۔ خدا نے مجھے بھی اپنی ماں کے پیٹ سے چن کر الگ کر لیا۔ خدا نے آپ کو بھی ماں کے پیٹ سے چن کر الگ کر لیا تاکہ آپ اس کی بادشاہی کی وسعت کے لیے اور بہتر طریقہ سے استعمال ہو سکے۔ خدا نے موسیٰ کو چنا اور کیسے طوفانوں سے بچایا ہے۔ جب خدا ہمیں چن لیتا ہے تو طوفان تو زندگی میں آئیں گے، لیکن ہمارا خدا زور آور ہے، وہ ہمیں بچانا جانتا ہے۔ اس لیے اپنی کال اور اپنی بلاہٹ پر کبھی شک نہ کریں، اور جو خدمت خداوند نے دی ہے اس خدمت کو بڑی دل جمعی کے ساتھ کرتے چلے جائیں۔ اے خداوند، تیری ستائش اور تیری تعریف اور تیری تمجید ہو کہ تو نے یہ خوبصورت ترین وقت میری زندگی میں بخشا ہے کہ آج پھر تیرے کلام کی ان سچائیوں کو اور ان حقائق کو میں تیرے لوگوں کے ساتھ بانٹنے والا ہو سکوں۔ میں تیری محبت کے لیے اور تیرے پیار کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور آسمانی باپ، بڑے ایمان، یقین، اعتقاد اور اعتماد کے ساتھ تیری حضوری میں آتے ہوئے دعا کرتا ہوں۔ شکر ہو کہ تو نے ہمیں دیانتدار سمجھ کر یہ عظیم خدمت ہمارے سپرد کی ہے۔ اس خدمت کو مسلسل کرتے رہنے کا فضل عنایت فرما۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ تیرے بغیر ہیں، اور خداوند ہمیں فضل بخش کہ ہم ان تک رسائی کر سکیں تاکہ وہ بھی تجھ پر ایمان لا کر حیات ابدی کے وارث ہو سکیں۔ آسمانی باپ، تیری پاک حضوری میں منت کرتا ہوں، ہمیں عہد حاضر کے فریسیوں سے بچا تاکہ وہ کام جو تو نے ہمارے سپرد کیا ہے تجھ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کی طرف تکتے ہوئے اس کام کو مکمل کر سکے۔ ہماری زندگی میں پائی جانے والی ہر رکاوٹ یسوع کے نام سے دور ہو جائے، اور خدا باپ تیرا جلالی نام ہمارے وسیلے سے خوب جلال اور عزت پاتا ہوا نظر آئے۔ میرے سامعین کی زندگی میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف ہے، یسوع کے نام سے ان تمام پرابلمز اور ان دکھوں اور تکالیف
کے دور ہو جانے کا حکم دیتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تو اپنے نام کو اس سب کچھ کے وسیلہ سے جلال اور عزت بخش۔ خداوند تو ہماری دعا کو، منت کو، شکر گزاری کو سن اور قبول کر، کیونکہ مانگتا ہوں اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ سنتے رہیے پروگرام خدا کی آواز نوید ملک کے ساتھ۔